اسی طرح ایک بزرگ تھے حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، وہ ہنس رہے ہیں، بیٹے کے انتقال پر ہنس رہے۔ تو کسی نے کہا حضرت آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، آپ کو رنج نہیں ہے؟ کہنے لگے رنج تو ہے، مگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی تو ہے نا کہ جو صبر کرتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے صلوات ہوتی ہیں اور رحمت ہوتی ہے۔ تو میں اللہ کی یہ انعامات سوچ کر ہنس رہا ہوں، غم اپنی جگہ کیونکہ وہ اللہ کا تھا، نعم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا اور اللہ تعالیٰ نے لے لی اپنی چیز کو، تو اب ہم اس سے لے تو نہیں سکتے نا۔ تو یہ ہمارے اکابرین کی سوچ ہوا کرتی تھی، اس لیے انہیں ٹینشن نہیں ہوتی تھی۔ آج ہم ذرا سے بھی کرائسس میں ہو نا، ہمارا دماغ کی رگیں نا پھٹنے کو ہو رہی ہوتی ہیں کہ یہ مصیبت ہو گئی باویلا، اور ہائے ہائے ہم مصیبت کر رہے ہوتے۔ وہ لوگ نہیں کرتے تھے، وہ تو مصیبت میں خوش ہوتے تھے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، اعلیٰ قسم کی صفات والے لوگ ہیں کہ جو مصیبت میں بھی راضی ہوتے ہیں کہ اللہ تو نے دی ہے نا مصیبت، تو ہمارا محبوب ہے، تو اب جس حال میں چاہے ہمیں رکھے۔ یہ محبت کی صحیح دلیل۔ تو دوسری بات، ہمیں مصیبت آنے پر صبر کرنا چاہیے، اور وہ صبر کرنے پر جتنے انعامات ہیں، جتنے اجر ہیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھیں، تو مصیبت کا درد جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، زائل ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ یہ اپنے اندر بھی کیفیت پیدا کریں اور اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھائیں، کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کریں، اس پہ اجر ہے۔ اسی طرح مزید یہ کہ مصیبت جب آتی ہے نا، کوئی نہ کوئی اس کے ہمارے گناہوں کے سبب آتی ہے، یہ بات سوچ لیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا ما اصاب من مصیبت، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے فبما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ تو کوئی بھی ہمیں پریشانی آ رہی ہے تو ہمارے اپنے ہی اعمال، ہمارے اپنی حرکتوں کی بنا پر آ رہی ہے، اور اللہ نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ، اور اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے فمن نفسک، تو وہ بھی تیری شامت اعمال کی وجہ سے ہے۔ تو کوئی مصیبت آئے تو یہ نہیں کہ اس نے دے دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اپنے گریبان میں بھی جھانکے کہ میں کون سی نمازیں پڑھتی ہوں، یا اللہ کے کہے کے مطابق زندگی گزارتے، ہم علم دین ہم نہیں سیکھتے، کچھ بھی تو نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں مصیبتوں نے ہمارے گھر کیوں دیکھ لیا، میں ہی کیوں بیمار ہوں، میں کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی، اور مجھے کیوں نہیں اولاد ہو رہی، میرا شوہر کیوں اچھا نہیں ہے، میرے گھر والے کیوں اچھے نہیں ہیں، مجھے کیوں تنگ کیا ہوا ہے۔ میں تو کہتی ہوں شکر ادا کرنا چاہیے ایسی مصیبت پر، وہ اس لیے کہ جب مصیبت آتی ہے نا انسان پر اور اس پہ صبر کرتا ہے تو اجر بھی ملتا ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، ورنہ اللہ ہمیں یاد نہیں آتا ہے، ورنہ اس صورت میں ہم اللہ کو تو یاد تو کر لیتے ہیں کم از کم۔ تو مصیبت کا ملنا اچھا ہوا، اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے۔ جب انسان پر کوئی مصیبت اور رنج آئے اور وہ اس پر صبر کرے تو یہ اس کے گناہوں کا گناہ مٹتے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان کو کوئی کانٹا چبھے نا، کانٹا چبھے، کتنی کانٹا چبھنے میں کتنی سی تکلیف ہوگی، ہلکی سی، مگر اس کے سبب بھی اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش رہا ہوتا ہے۔ کانٹا چبھنے چل رہے ہو آپ کو ٹھوکر لگ گئی، یا ہاتھ کبھی دیوار میں لگ جاتا ہے، یا چھری سے کٹ لگ جاتا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے نا، اس کے سبب بھی گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ کانٹا چبھے، اسی طرح کوئی رنج آئے، کوئی تکلیف ہو، اللہ تعالیٰ اس کے سبب، اس تکلیف کی وجہ سے ایک درجہ بلند کرتا ہے اور اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم ہے کہ ہمیشہ مسلمان مرد و عورت کی جان مال اولاد میں آزمائشیں رہتی ہے، مصیبتیں رہتی ہیں، وہ پریشانیوں میں رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس پر کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو ہمیں مصیبتیں دے رہا ہوتا ہے نا، پریشانیاں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے دے رہا ہوتا ہے۔ اب ہم نے توبہ، پتہ ہے کتنا استغفار اپنے لیے کتنی توبہ کرتے ہیں، کتنے معافی مانگتے ہیں، نمازیں ہم نہیں پڑھتے ہیں، علم دین ہم نہیں سیکھتے ہیں، قرآن ہم نہیں پڑھتے ہیں، اور اسی طرح اللہ کی ہم نہیں مانتے ہیں، نیک مجالس میں ہمارا دل نہیں لگتا ہے، کوئی اگر نیکی کی طرف لے کر آئے ہمیں تو اس سے بوریت ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہمیں اپنا دشمن لگ رہا ہوتا ہے۔ ہم استغفار کتنی مرتبہ اپنے لیے، پورے ہفتہ آپ پچھلا دیکھ لیں، آپ نے کتنی مرتبہ اپنے لیے رو رو کے دعائیں مانگی، اللہ ہمیں بخش دے۔ ایک ہفتے کی بات کر رہے ہیں، پچھلے نماز میں بھی یہ دعا مانگی، یہ اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے اساتذہ اور پوری امت کو بخش دے۔ یہ دعا مانگتے ہیں، ہم تو مانگتے نہیں۔ تو پھر یہ مصیبت اور اجر بھی نہ آئے تو بتاؤ ہمارے گناہ کیسے مٹیں گے؟ تو یہ ہمارے گناہوں کی، اور یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ ایک تو ہم گناہوں کی معافی نہیں مانگتے،
پھر میں نے دیکھا ہے کہ دیکھیں کتنے مطلب مومن کے ساتھ اللہ کی اتنی رحمت ہوتی ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ وہ کتنے گناہگار ہو نا، مرتے وقت انسان بڑی تکلیف میں ہوتا ہے. مطلب کسی کو کوئی بیماری ہو گئی، خدا نہ خواستہ کینسر ہو گیا، چلو اب وہ کینسر تو ہمیں تو لگ رہا ہے کہ اسے کینسر ہو گیا، مگر وہ صبر کر رہا ہے نا، تو زندگی کے جتنے بھی گناہ ہیں نا اس کینسر پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کے ختم کر دیا، اور بالفرض چلو اسی کینسر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو وہ پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں چلا گیا. ایسی ہوتی ہے مصیبتیں. تو مصیبتوں کو ہمارے اکابرین تو گلے لگاتے تھے، خوش ہوتے تھے. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا گڑ گڑا کے، اللہ میری بیماری ٹھیک کر دے، میری بیماری ٹھیک کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فرمایا کہ اللہ اس کی بیماری دور کر دے، اتنی تکلیف میں اس میں رحمت نازل فرما. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، یہ ہم نے اسے بیماری میں جو مبتلا رکھا ہوا ہے، یہ ہماری اس پر رحمت ہی تو ہے. بیماری میں مبتلا رکھنا رحمت ہی ہے. اب کسی کو بلڈ پریشر ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کے گھٹنوں میں درد ہے، کسی کی کمر میں درد ہے، اللہ کا شکر ہے، شکر بنتا ہے نا کہ اس کی وجہ سے صبر کریں گے. اور اس بنا پر اگر انسان کو تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، جیسے بہنیں گھر کے کام کر کر کے تھک جاتی ہوں گی، اس تھکاوٹ میں بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. اس حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تھکاوٹ بھی مومن کو ہوتی ہے نا، ذرا سی بھی کوئی غم ہو، مصیبت ہو، قرض ہو، تھکاوٹ بھی ہو، اس بنا پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اب آپ کو یہاں آنے میں جتنی تکلیف ہوئی ہے، ہوتی ہے راستہ کراس کرنا، اور راستہ کیسا ہے، صاف ہے نہیں ہے، اپنے گھر کے کام کاج کو تھکاوٹ کے ساتھ آپ ہو سکتا آپ جلدی جلدی اپنے گھر کے کام کر کے آئی ہوں کہ بھئی ہمیں بیٹھنا ہے، تو تھکی ہوئی بھی ہے، اور پھر آپ راستے کی پریشانی بھی آپ نے دیکھی، اور پھر اب یہاں بیٹھ کے درس بھی سن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتوں میں ہے، اتنی رحمتوں میں اگر ہم سوچیں نا ڈیپتھ میں جا کے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہے مسلسل، کہ اللہ تعالیٰ اتنا ہم پر کرم فرما رہا ہوتا ہے. تو انسان جب یہ سوچے تو بتاؤ مصیبتیں اچھی لگیں گی بری لگیں گی، مگر یہ تعلیمات ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی ہے، ہمیں خود نہیں پتا ہوتا. کاروبار مثال کے طور پہ کسی کا اچھا چل رہا تھا، لیکن اب کیا ہوا، کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، سارے جو جتنے ہائی قسم کا چل رہا تھا وہ ختم ہونے لگ رہا ہے یا کم ہو گیا. تو انسان اسی وجہ سے جب اس نے نہیں سوچا ہوا ہوتا ہے نا اللہ کی تقدیر کے بارے میں، اس پر صبر کر کے ملنے والے اجر کے بارے میں، تو انسان کا نا یہ بعض دفعہ دماغ کی رگیں پھٹ جاتی ہیں. وہ اتنے کمزور باطن کے ہوتے ہیں، ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا غم، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ عروج سوچا ہوتا ہے، اور جب زوال آتا ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں. اسی طرح ہم نے ہمیشہ اپنے پاس نعمتیں سوچی کہ نعمت آئے نعمت آئے، اور جب تکلیف بیماری پریشانی آتی ہے ہم نے تو یہ سوچ نہیں رکھا ہوتا کہ مجھے بھی کوئی بیماری آئے گی، میں بھی کوئی بیمار ہوگی، پھر ہم ایک دم ہم نا بجھ جاتے ہیں، ایک دم بس اوقات ہمارے دل ایسا ہو جاتا ہے کہ زندگی سے ہی مایوس ہو جاتے ہیں. بعض ایسے لوگ آپ نے دیکھے زندگی سے مایوس ہوئے ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ بیماریوں پر، ایوب علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انہیں کتنا اللہ نے آزمایا، کتنا آزمایا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے کوئی شکوہ شکایت نہیں. اور جب ان کی آزمائش پوری ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس سے زیادہ مزید عطا فرمائی نعمتیں. تو ان اپنے اکابرین کے بارے میں دیکھا کریں، اپنے انبیاء کو سوچا کریں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سوچیں کتنی اللہ نے مصیبتیں دی. تو تقدیر الہی پر راضی رہیں، صبر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوچیں کہ اگر مصیبت مجھ پر آئی ہے تو میرے ہی شامت اعمال کی وجہ سے ہے. اور پھر جب انسان پر کوئی مصیبت آئے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، کیونکہ دعا کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. آپ کریں دعا، کروائیں بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعا جو کرتا ہے اس کو بہت پسند کرتا ہے. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مسلمان پر کوئی مصیبت پہنچے تو اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں، اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے. تو دعا کریں آپ، چاہے آپ بس اچھا بعض اتنے مایوس ہو جاتے کہتے ہیں میں نے تو بہت دعائیں کر بھی لی اور کروا بھی لی، ہو ہی نہیں رہی میری مصیبت، تو پھر کیسے سکون آئے دل کو، کیسے آئے؟ یہی کہ اس کے سبب میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر رہا ہے، مجھے پاک صاف کر رہا ہے، اور میری تقدیر میں بس اب ایسے ہی لکھا ہے. ورنہ میں نے تو کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، کوئی حکیم نہیں چھوڑا، کوئی درود والا نہیں چھوڑا،
ابھی بھی نہیں صحیح ہو رہے تو پھر تقدیر الہی پہ راضی رہے، صبر کرتے رہو، اس کی بنا پر جو اجر ہے وہ والی واقعات پڑھے تاکہ آپ میں صبر آئے۔ اسی طرح دیکھیں مزید کیا کرنا چاہیے انسان کو، جب کسی مسلمان پر کوئی مصیبت آئے تو اپنی مصیبت کو دور کرنے کے بجائے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے مضامین کے مطالعے اور استنباط مسائل میں مصروف رہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دعا کرنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ پیچھے تو بتا دیا کہ بندہ دعائیں کرے، اور ایک بندہ وہ ہے جو دعا نہیں کر رہا بلکہ کیا کر رہا ہے، اللہ کے دین کے کاموں میں لگ گیا۔ مصیبت ہے تو ہے، میں تو قرآن پڑھ رہی ہوں، قرآن پڑھا رہی ہوں، مسائل سیکھ رہے ہیں، مسائل سکھا رہے ہیں، تو اللہ اب اسے اپنے لیے مانگنے کا وقت نہیں ہے، وہ بس اللہ تعالیٰ کے دین کے کاموں میں لگ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا اللہ اسے مانگنے والوں سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ کس قدر یہ پڑھا تو دل کو خوشی ہوئی، کہ ورنہ صحیح ہے دیکھیں تکلیف تو جب دور ہوگی تب ہوگی، تو ہم دین کے کام بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ مصیبت آئی، مجھے یہ بیماری ہو گئی، تو اب کون مدرسے جائے، کون پڑھنے جائے، میں تو لیٹی ہوئی ہوں، میرے سانس اکھڑ رہی ہے، میرا یہ ہو رہا ہے، میرے یہاں درد ہو رہا ہے، میرے وہاں درد ہو رہا ہے، کیا فائدہ؟ آ کے دین سیکھ لو، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ آپ کو عطا فرمائے گا جو مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص کو میری یاد اور مجھ سے سوال کرنے کو قرآن نے مشغول رکھا تو میں اس کو سوال کرنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو مصیبت آنے پر کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اور جب مصیبت دور ہو جائے تو پھر اللہ کو بھول جانا چاہیے؟ نہیں، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے، اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ جب انسان کی مصیبت دور ہو جائے یا اسے کوئی نعمت ملے اور اس پر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمت میں اضافہ فرماتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں زیادہ ملے گا۔ تو پورے آج کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہوا کہ مصیبت، پریشانی، آزمائش تو آئے گی ہی آئے گی، اور جب انسان پر یہ آزمائشیں آتی ہیں تو اسے معلوم ہوتا ہے یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے، یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ جب دنیا میں ہے تو آزمائشوں کے لیے تیار ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ سے خود نہ مانگے پریشانی مصیبت، ہمیشہ عافیت کا سوال کرے، اللہ دین دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، عافیت عطا فرما، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی مصیبت آ جائے تو پریشان نہیں ہونا، بلکہ فوراً سوچنا ہے میری تقدیر میں ایسا لکھا ہے، میں صبر کروں گی تو مجھے اجر ملے گا، اور میرے واویلا کرنے سے یہ مصیبت تو دور نہیں ہونے والی، لیکن جو اجر ملنا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا، وہ بھی ضائع ہو گیا۔ اور دعا کر لیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور یہ سوچے کہ ہماری شامت اعمال ہے، ہمارے اعمال ایسے کہ جس کی وجہ سے ہم پہ مصیبتیں آ رہی ہیں، اور سب چھوڑ دیں، آپ دین کے کاموں میں مصروف ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب سے زیادہ دے گا جو مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔